جاوید لطیف صاحب، رابطے کس نوعیت کے؟ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں، کوئی اس پہ کلیئرٹی آنی چاہیے. یہ جو مبہم سے بیان ہے نا کہ وہ کہیں کہ رابطے ہیں اور رابطوں کا نہیں کہانی ندیم ہم بھائی نے صاحب سنی ہے. سوری، ایک منٹ. آپ میاں جاوید علی صاحب یہ پوچھے کہ جیسے آپ کی مریم جھوٹی نے یہ بات کہی تھی کہ میں منہ پہ ماروں گی، اور میں پیر پڑ گیا آگے اسپیکر کے کہ ریزگنیشن نہ لو، پھر کہا 31 دسمبر کو ہم چلے جائیں گے. اسی طرح اس نے کہا ہم سے رابطے ہو رہے، ہم نہیں کر رہے. آئی ایس پی آر نے کہا کنفرم کر دیا کہ کوئی بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب یہاں بھی جھوٹ بول رہا ہے، قوم کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. بتائیے جاوید لطیف صاحب. میں توقع رکھوں گا ندیم ملک صاحب، مجھے بھی ٹائم دیں پورا. میں ایک ندیم ملک صاحب بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب آئین کے تحت حدود میں آئین نے جو تعین کی ہے اداروں کی، اس میں کام ہو رہا ہو تو وضاحت کی ضرورت نہیں رہتی. دوسری بات یہ ہے رابطے کس کے ہیں کہ جاوید صاحب؟ منتخب نمائندے اور آئین کے تحت، آئین کے متحد سرکاری ملازم ایک پیج پر نہیں ہو سکتے. یہ دو چیزیں ہیں. اور دوسری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضیاء سر، یہ مشرف آپ کے کا دور کو بیان چھوڑ تھوڑا سا دیں، میری سمجھ سے اس پہ بالا تر ہے. بہت کچھ بنیادی طور پر فوج کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن حکومت وقت کے ساتھ ان کا ایک ہی پیج پہ ہونا ضروری ہے. حکومت جو فیصلہ کرے، فوج کا کام ہے اس پہ عمل درآمد کرنا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ منتخب سیم پیج پہ نمائندے نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں درست نہیں کہہ رہے آپ. نہیں ملک صاحب میں اس کی وضاحت دیتا ہوں کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں. بات پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز مشرف اور ضیاء الحق کے دور کو چھوڑ دیں، اس میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ سنا گیا. میں بات کرتا ہوں 2013 سے 2018 اور اس کے بعد سینٹ کا الیکشن. یہ ماڈل ہیں دو، اس کو اٹھا لیں، اس پہ بات کر لیتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ 2014 میں جب دھرنا دیا گیا کس نے دلوایا سر، ابھی آپ اور کے رابطے کون لے کس ہیں؟ کر میرا آیا؟ سوال کہیں اور ہے، آپ کہیں اور لے کے مجھے جا رہے ہیں. مجھے یہ بتا دیں کہ ابھی آپ کے رابطے فوج میں کس سے ہیں؟ یہ ایک سوال، بنیادی سوال ہے، اس کی کلیئرٹی ہونی چاہیے. اگر میرا یا میری جماعت سے کسی کا رابطہ ہے تو کل ایک وضاحتی بیان آیا نا ایک سوال کے جواب میں، تو یہ آ جائے وضاحتی بیان. جو یہ اس سے پہلے بھی ایک کوٹ کر رہے تھے فیصل واڈا صاحب کہ وہ گئے اور اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آیا. تو مجھے یہ بتا دے کوئی کہ کیا کوئی زبردستی آپ کے گھر میں گھس سکتا ہے آپ کی رضامندی کے بغیر؟ آپ کی رضامندی کے بغیر میں آپ سے میٹنگ کر سکتا ہوں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ ان 2.5 سالوں سر میں جاوید لطیف صاحب، میں ملک آپ کے صاحب جواب سے دھرنے اتفاق اب نہیں کیوں کرتا. نہیں آپ ہو رہے؟ سیاسی آدمی ہیں، آپ اپنی پوزیشن کے مطابق جواب دیں گے. ایک تو میٹنگ ریکویسٹ کی گئی تھی، جو ہمیں بتایا گیا بعد میں بریفنگ میں ہم نے سوال جواب پوچھا تو ہمیں بتایا کہ میٹنگ کی باقاعدہ فارمل ریکویسٹ آئی تھی، جو زبیر صاحب والی میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. لیکن میں آپ کو اس سے بھی ساتھ ایک اور سوال ملا دیتا ہوں. جب آرمی چیف ایکسٹینشن کے اوپر بات چیت چل رہی تھی تو یہاں سے شہباز شریف، خواجہ آصف، ایاز صادق صاحب، یہاں سے لندن ان کو، اور شاید رانا تنویر، لندن روانہ کیا گیا تھا. اور ہمیں تو جو پتہ چلا تھا یہاں اسلام آباد کے ہر سیاسی حلقے میں یہ بات بالکل عام تھی کہ یہاں سے پیغام لے کر گئے ہیں، اور غیر مشروط حمایت خواجہ آصف نے بعد میں پبلکلی اس کا اعلان کیا تھا، اور پیغام لے کر گئے تھے، اپروول لے کر آئے تھے. اب یہ کہیں کہ رابطہ نہیں تھا تو میں تو نہیں مانتا، پھر کیونکہ ہم تو اچھا بڑے ایک سینئر سیکنڈ قدر آپ کی سیاسی جماعت کی جو ندیم ملک صاحب، شخصیات ہیں ان کی زبانی یہ کہانی سنی تھی. میں آپ کی بات کو 100% اگر سچ مان لوں اور میں انڈوز کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں پھر کہ سر کل گئے ایک تھے نا جی وضاحتی پیغام لے بیان کے. آنے کے اب اس میں بعد، تو اب شک نہیں ہے، یار میری بات، بغیر شک و ملک شبے صاحب کے اجازت پیغام تو لے دیں کر نا. گئے تھے. تو پھر رابطہ نہ ہوتا تو اچھا پیغام میری کیسے بات جاتا؟ تو سن لیں.